اپنے انجام سے دل پریشان تھا، فرد عصیاں تھی روز جزا ہاتھ میں۔ اپنے انجام سے دل پریشان تھا، فرد عصیاں خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ وہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز اور مکرم دینی اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں پر میرا آنا ہوا ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میں بنگلہ زبان نہیں جانتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھتے ہوں گے، تھوڑا تھوڑا تو سمجھ میں آتا ہوگا نا۔ میں بہت اسپیڈ اور بہت رفتار کے ساتھ بات نہ کروں گا، آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو حق کہنے اور حق سننے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، جس دربار شریف میں آج پرستت ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خانقاہ اگرچہ بظاہر بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اور بہت زیادہ شان و شوکت اور بہت ہی عظیم شہرت کی مالک نہیں، جس طرح اور خانقاہوں میں بہت زیادہ انتظامات ہوتے ہیں، لیکن جب میں پہلی بار آیا 2017 میں، تب سے لے کے اب تک الحمدللہ بہت زیادہ تبدیلی اور بے شمار ترقی نظر آ رہی ہے، اور میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں، بلکہ دل میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہ مریچہ دربار شریف، یہ خانقاہ مجددیہ انشاءاللہ ایک دن روحانیت اور ولایت کا ایک عظیم مرکز بن جائے گا، اور پورے بنگال میں انشاءاللہ اس کا شہرہ ہوگا اور اس کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی رحمت ہمارے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اسی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو مزار مقدس آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت عارف علی صاحب قبلہ نقشبندی مجددی علیہ رحمت و رضوان کی، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، بہت ہی دبلے پتلے تھے، بالکل سادہ لباس پہنتے تھے، اور طریقہ مجددیہ کا کام انجام دیتے تھے، مریدوں کو متعلقین کو اللہ کا نام لینے کی تاکید فرماتے، ذکر حق سکھاتے تھے، اور اپنی توجہ سے مریدین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ ان سے مرید ہوئے، جو لوگ ان سے محبت کیے، جو لوگ ان کی نسبت حاصل کیے، وہ سب خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ سب کا مقدر بلند ہے، سب مقدر کے دھنی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سرکار کا یہ سلسلہ ہے، جس کو دنیا امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سر نورانی کے نام سے جانتی ہے،
ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا قد غفرت لك ولمن توسل بك بواسطة او بلا واسطة الى يوم القیامہ، اے شیخ احمد سرہندی ہم نے تمہیں بخش دیا، اور قیامت تک جو بھی تمہارے طریقہ میں تمہارے سلسلہ میں جڑ جائے گا، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، اللہ نے سب کو بخش دیا۔ بخشش کا مطلب جانتے ہیں؟ جہنم سے آزادی۔ بخشش کا مطلب جنت کا حقدار بنا دینا۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، سنت پر، شریعت پر ہمارا عمل ہو، دین پر ہمارا عمل ہو، اور مجددی طریقہ کے مطابق ہم ذکر و سلوک طے کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارا آپ کا انجام بہتر ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیض، جو نور، جو انوار کا خزینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈالا تھا، وہی نور حضرت سلمان فارسی کے سینے سے ہوتا ہوا حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی، یوسف ہمدانی اور خواجہ امکنگی تک ہوتا ہوا ان کے سینے سے حضرت خواجہ باقی باللہ میں، خواجہ باقی باللہ سے وہ نور مجدد عرف ثانی کے سینے میں آیا، مجدد عرف ثانی سے وہ نور خواجہ محمد معصوم کے سینے میں، خواجہ معصوم سے خواجہ سیف الدین کی طرف، خواجہ سیف الدین سے خواجہ نور محمد بدایونی کی طرف، خواجہ نور محمد بدایونی سے مظہر جانے جانا شاہ غلام علی دہلوی، حضرت خواجہ احمد سعید، اور یہ سلسلہ وار ہوتا ہوا شاہجہان پور حضرت مولانا ریاست علی خان نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں آیا، وہی فیض ہوتا ہوا بنگلہ دیش سے ہو کر کے حضرت مولانا عارف علی ملا رحمت اللہ علیہ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود تھا، جس کے سینے کے نور سے نہ جانے کتنے مریدوں کے دل آج بھی روشن ہیں، اور انشاءاللہ روشن و منور ہوتے رہیں گے۔ حضرات یہ بات یقین رکھیے، سلسلے جو مشہور ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو یا نقشبندیہ ہو، یہ سارے سلاسل اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فیض و کرم سے مدینے والے کے صدقے میں ہم غلاموں کو سلسلے نقشبندیہ کا فیض نصیب ہوا ہے۔ جو مجدد الف ثانی کی نسبت رکھتا ہے ہر مجددی نقشبندی ہے، کیونکہ خواجہ باقی باللہ نقشبندیہ نور لے کر کے ہندوستان تشریف لائے، اور خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجدد الف ثانی کی تربیت فرمائی، اور ان کے بعد یہ سلسلہ طریقت مجددیہ طریقہ کہلانے لگا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فیض ہے، جو طریقہ ہے ولایت کا، جو سلوک کا طریقہ ہے، جو ذکر کا طریقہ ہے، وہ سب سے آسان ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفتی، دنیا کا کوئی بھی انسان آج کے اس پرفتن دور میں چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا قرب اور معرفت اسے حاصل ہو جائے، اللہ کے نور سے اس کا سینہ منور ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ مجددی طریقے پر عمل کرے۔ ولایت کا نور اگر حاصل کرنا ہے، اگر قرب و معرفت کی منزلیں طے کرنا ہے، اگر اپنے سینے کو انوار الہیہ کا مدینہ بنانا ہے، تو سلسلہ مجددیہ کے طریقے پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کو مدینے کا نور حاصل ہو جائے گا۔ اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ سلسلہ مجدد الف ثانی۔ آج بھی میری معلومات اور میرے علم کے مطابق اگر روحانیت کا، طریقت کا، ذکر و مراقبے کا
سلوک کی منازل طے کرانے کا، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت علیٰ اور مقامات اور حقائق سے اگر کہیں آشنا کرایا جاتا ہے تو وہ صرف سلسلہ مجددیہ ہے۔ میں نے ہندوستان کا بہت دورہ کیا ہے، بہت سی خانقاہوں میں گیا ہوں، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا، کسی پیر کی زبان سے نہیں سنا، کسی مرید کی زبان سے نہیں سنا کہ کوئی ہم سے کہتا کہ یہاں پہ ذکر کرایا جاتا ہے اور ولایت کا سلوک طے کرایا جاتا ہے۔ یہ صرف نقشبندی اور مجددی خانقاہوں میں ملتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے مریدین متوسلین کو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو روحانیت اور ولایت کے مقامات طے کرانے کا دم خم رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو نور الہی حاصل ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو لذت ذکر الہی نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقت کعبہ اور حقیقت گنبد خضرا اور حقائق و معارف سے آگاہ کیا جائے تو آپ کو طریقہ مجددیہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے سلاسل میں زبان سے ذکر کرایا جاتا ہے، بلند آواز سے ذکر الہی ہوتا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، کہیں صرف اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، کہیں حق اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ بالیقین یہ ذکر الہی ہے اور اس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، شرح صدر کی نعمت نصیب ہوتی ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا جو ذکر قلبی ہے، جو تصور کا ذکر ہے، جو خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ اپنے کھیت میں کام کرتے رہیں، اپنی کار چلاتے رہیں، اپنی دکان پہ کسٹمر ڈیل کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی بھی کرتے رہیں۔ اگر یہ شان کہیں نظر آتی ہے تو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں نظر آتی ہے۔ مشائخ کرام نے فرمایا تن بکار دل بیار، بدن کام میں لگا رہے اور دل اپنے مولا کے ذکر میں لگا رہے۔ یہ شان اگر نظر آتی ہے تو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ ذکر قلبی کیا کریں۔ ذکر قلبی یہ عبد الحکیم کی دعوت نہیں ہے، یہ ذکر قلبی حضرت عارف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت نہیں ہے۔ ذکر کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، ذکر کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، ذکر کی دعوت مدینے والے نبی کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خدا کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو خدا کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اے بندو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو، پہلو کے بل لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن فرماتا سبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ ہر آن کھڑے ہیں تو، بیٹھے ہیں تو، لیٹے ہیں تو، جس حال میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمیں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرات، نقشبندی مشائخ علیہم الرضوان نے فرمایا یہ قلب جانتے ہیں نا آپ لوگ، یہ قلب لطیفہ قلب ہے۔ اس قلب کے بارے میں فرمایا مشائخ کرام نے کہ جب یہ ذکر الہی سے ذاکر ہو جاتا ہے اور یہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، جب قلب مومن اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو اس کو تو موت آ جاتی ہے۔ موت آنے کے بعد جب بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ تو مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن ذکر قلبی جاری رہتا ہے۔
اگر یہ دنیا میں جیتے جی ولایت کے منزلیں طے نہیں کر پایا، ولایت کے مقامات کو مکمل حاصل نہیں کر پایا، تو قبر میں جانے کے بعد اس کا ذکر جاری رہتا ہے، اور ذکر کی برکت سے اس پر ولایت کے انوار نازل ہوتے ہیں، اور جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک اس کو ولایت نصیب ہو جائے گی، اور جب قبر سے قیامت میں آئے گا، قیامت کے میدان میں اٹھے گا تو اللہ کا ولی بن چکا ہوگا۔ اور وہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جاتا ہے کہ مومن کی قبر جہاں تک نظر پہنچتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جانتے سنا ہے نا آپ نے، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، مومن کی قبر میں اجالا ہوتا ہے، مومن کی قبر میں نور آتا ہے، مومن کی قبر میں جنت کی ہوائیں آتی ہیں، مومن کی قبر میں جنتی بچھونا بچھایا جاتا ہے، مومن کو جنتی لباس قبر میں پہنایا جاتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو مومن ذکر قلبی کرنے والا ہوتا ہے اسی کو یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ذکر الہی کی برکت ہے، جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کا نور آتا ہے، جب خدا کا نور آتا ہے تو قبر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ کا پنڈال چمک رہا ہے، یہ لائٹ یہاں جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، یہ قلب مومن ہے، اس کی جب یہ ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی سے قبر روشن و منور ہو جاتی ہے اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں بیٹھے سارے حضرات، سبھی لوگ، اور جو لوگ یہاں اس دربار شریف سے جڑے ہوئے ہیں، سب قسمت کے دھنی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کا قلب بھی روشن ہو سکتا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بھی ولایت کا نور حاصل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات حقیقت ہے، یہ علماء جانتے ہیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے، اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ منتخب ہوتا ہے۔ اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے، ہر خطا سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور جہاں تک ولایت کا معاملہ ہے تو ولایت بندہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ گنہگار ہے، کوئی پاپی ہے، گناہ کرتا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، توبہ نصیب ہوئی، استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہایا اور گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا، وہ توبہ کے مقام پر آ گیا۔ ولایت کے مقامات میں سے ایک سب سے پہلا مقام توبہ ہے۔ گناہ کرنا الگ ہے، خوش نصیب گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے۔ عقل مند گنہگار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، کوئی پاپ ہو جائے، پھر وہ اس پر توبہ کر لے، اس سے چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائے، معافی مانگے، استغفار کرے اور اس توبہ پر قائم رہے، تو سمجھیے کہ ولایت کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ اور اگر کسی عارف کامل، کسی اللہ کے ولی، کسی خدا رسیدہ بزرگ، کسی صاحب روحانیت، صاحب طریقت بندے کا دامن مل جائے، کوئی ایسا پیر مل جائے، کوئی ایسا شیخ مل جائے، کوئی ایسا ہادی و رہبر مل جائے جس کے سینے میں خدا کا نور ہو، جو خود بھی ولایت کے مقامات اور منازل طے کر چکا ہو، اگر کوئی ایسا رہبر کامل ہاتھ آ جائے
تو سمجھیے کہ بندے کی معراج ہے۔ اور اگر بندے کے اندر سچی طلب ہو، خدا کی محبت ہو اور خدا کا نور حاصل کرنے کے لیے بندے کے اندر جذبہ ہو، تو انشاءاللہ پیر و مرشد کی توجہات سے، اس کے بتائے ہوئے ذکر کے ذریعے سے انشاءاللہ ولایت کا نور اسے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلہ مبارک بہت عظیم سلسلہ ہے۔ یہ خانقاہ شریف بہت عظیم خانقاہ ہے۔ آپ ہمیشہ حضرت عارف علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تو بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ کا جو برگزیدہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا عارف کامل، کوئی مقرب بندہ، صاحب ولایت، صاحب روحانیت جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی پاور جو ہے نا، پاور، اس کی طاقت، اس کا فیض، اس کا نور کئی گنا زیادہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کا ولی منچ پر بیٹھ کر آپ سب کو دیکھتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے زیادہ اس کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ بظاہر وہ یہاں بیٹھ کر کے اتنے کو دیکھتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد اس کی نگاہوں کا پاور اتنا بڑھ جاتا ہے، اس کے سننے کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ یہاں ہندوستان میں ہوں اور بغداد کا شہنشاہ بغداد میں لیٹا ہوا ہے، اگر آپ یہاں سے پکاریں گے وہ آپ کی فریاد کو ضرور سن لیں گے۔ حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری بخارا شریف سمرقند میں ہے، آپ یہاں سے پکاریں گے شہنشاہ بخارا آپ کو وہاں سماعت فرما لیں گے۔ اللہ کے ولیوں کو پہچاننا آسان نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کا ولی ہمارے بیچ رہتا ہے تو ہم اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ولی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تب ہمیں افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی حضرت کے ہاتھ میں مرید ہو جانا چاہیے تھا، مجھے بھی حضرت سے ذکر حاصل کرنا چاہیے تھا، مجھے بھی طریقہ سیکھنا چاہیے تھا، اور مجھے بھی طریقت کا نور حاصل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی، ایک کام کریں آپ، اس وقت جو خانقاہ میں سجادہ نشین ہیں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ مولانا عبدالحکیم صاحب کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے علاقے میں آپ کا بھائی ہو، آپ کا چاچا زاد ہو، آپ کا بوا کا بیٹا ہو، خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، جتنے رشتہ دار ہوں، احباب ہوں، سب کو دعوت دیجئے، بلائیے اور لا کر کے عبدالحکیم صاحب کے ساتھ سلسلے میں جوڑ دیجئے۔ یہ ایک اچھا کام ہوگا، اس سے آپ کا ایک فائدہ ہوگا۔ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود جتنا ذکر کریں گے، جتنی عبادت کریں گے، جتنا خدا کو یاد کریں گے، اس کا فیض، اس کا نور، اس کی برکت، اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جس بندے کو لا کر کے آپ نے سلسلے سے جوڑ دیا، دنیا میں جب تک وہ رہے گا، جتنی عبادت کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، جتنا مراقبہ کرے گا، جتنا نور حاصل کرے گا، جتنی خدا کی قربت حاصل کرے گا، اگر آپ کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے شمار اجر و ثواب اور بے شمار معرفت کا نور عطا فرما دے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کا فاعل ہی، نیکی کی طرف بلانے والا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔
اگر آپ نے کسی کو سلسلے سے جوڑ دیا، وہ ذکر الہی کرنے لگا، سلوک طے کرنے لگا، طریقہ مجددیہ میں آ گیا، جب تک وہ عمل کرے گا اس کے سارے عمل کا ثواب اور نور جو اسے ملے گا، اللہ پاک اس کے صدقے میں آپ کو بھی اتنا ہی نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے ثواب حاصل کرنے کا اور ترقی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور حضور کے بعد صحابہ ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے، صحابہ کے بعد تابعین حضور کی رحمت لے کر کے آئے، تابعین سے تبع تابعین، یہ اولیاء کاملین، یہ سلسلہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، یہ سب حضور کی رحمت کا حصہ ہیں، یہ حضور کی رحمت ہی ہے۔ اولیاء اللہ کا دامن مل جانا، ہمیں ذکر الہی نصیب ہونا، ہمیں نور ولایت مل جانا، ہمیں معرفت کا جام ملنا، سلوک طے کرنا، ولایت کے مقامات حاصل کرنا، کوئی ولایت صغریٰ پر پہنچا، کوئی ولایت کبریٰ پر پہنچا، کوئی ولایت اولیاء پر پہنچا، کسی نے اور حقائق و معارف حاصل کیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اللہ نے حضور کو رحمت بنایا، اور ان کی رحمت کا حصہ بانٹنے کے لیے، ان کی رحمت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرما دیا، اور اسی رحمت کا ایک حصہ حضرت عارف علی صاحب قبلہ کی مزار مقدس ہے، اور آج ان کے بیٹے، ان کے خلیفہ اور ان کے جانشین حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہے۔ یہ بھی سمجھیے آپ کے بیچ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ ہمیں آپ کو قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر ذکر الہی حاصل کرنا چاہیے، طریقے کا فیض حاصل کرنا چاہیے، طریقہ نقشبندیہ، طریقہ مجددیہ کا جو سلوک ولایت ہے اس کو طے کرنے کے لیے آپ کو ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جو لوگ آج نہیں سمجھیں گے، جو لوگ ابھی نہیں مانیں گے، وہ بعد میں مانیں گے۔ جیسے عارف علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب لوگ نہیں پہچان سکے، وہ بالکل سادہ تھے، ہلکے سے، دبلے سے، پتلے سے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی عام انسان ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں، ان کی راتیں، ان کا ذکر، ان کی عبادت اور ان کی توجہ اللہ، یہ سب کو معلوم نہیں ہوتی، اور جب پتہ چلتا ہے اس وقت وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر واقعی ذکر حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی ولایت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ کے دل میں اللہ کی طلب ہے، اور آپ خدا کے قریبی بندے بننا چاہتے ہیں، اور نماز کی حقیقت، نماز میں لذت، تلاوت قرآن میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ مجددیہ نقشبندیہ پہ عمل کریں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، وللضالین پر ختم کیا، لیکن کتنا عرفان کا خزانہ وہاں بھرا ہوا ہے، کتنا نور ہے، کتنی حکمت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی شفا ہے۔ اگر یہ چیز جاننا ہے تو ہمیں روحانیت حاصل کرنا پڑے گی، اور روحانیت کے حصول کے لیے سب سے اچھا طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کے پاس بیٹھیے، ان سے محبت اور نسبت رکھیے، اور ان کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر حاصل کرے اور طریقہ طے کرے، جو طریقہ بتایا جائے اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں اخیر میں اپنی بات کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں۔